اور کل منڈے کے دن یعنی کہ 18 مئی 2026 کو یکم ذوالحجہ ہوگی، اور اگر یہ یکم ذوالحجہ ہے تو انشاءاللہ تعالی منگل والے دن پاکستان میں 9 ذوالحجہ ہوگی اور بدھ والے دن 10 ذوالحجہ عید کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس سے متعلق میں نے ڈسکشن آج کرنا ضروری سمجھی تاکہ لوگوں کو اس کی فضیلت کا بھی پتہ چل جائے۔ ویسے میں نے قربانی کے جو احکام و مسائل ہیں ان کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے، تحقیقی مجلس نمبر 124 تفصیل کے ساتھ ریکارڈ ہے، اس میں 50 کے قریب کوسچنز قربانی سے متعلق، ذوالحجہ سے متعلق اور باقی ساری جو ڈیٹیلز ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ ڈسکس کر لی ہوئی ہیں الحمدللہ ہم نے۔ آج یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں اور ان کے اندر جنگ و جدال کرنا منع ہے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النہر والی جو نبی الاسلام کی حدیث ہے، جو آپ علیہ السلام نے عید والے دن خطبہ دیا تھا منا کے میدان کے اندر۔ ایک آپ کا یوم عرفہ والا خطبہ ہے جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے، اس سے اگلے دن ایک اور خطبہ آپ نے دیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا۔ کافی لمبی حدیث ہے، زمانہ گھوم گھما کے وہیں پہ واپس آ گیا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو تخلیق کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور پھر نبی الاسلام نے وہ 4 مہینے بتائے، اور کافی لمبی حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح آج کا یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، بالکل یہی حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ وہ والی حدیث، اس میں نبی الاسلام نے پھر یہ 4 مہینے بتا دیے کون سے ہیں۔ 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ظاہر ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ حج کا مہینہ درمیان میں ذوالحجہ کا آتا ہے، چونکہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، دور دراز سے آتے تھے، اس لیے ایک مہینہ اس حوالے سے ریلیکس رکھا گیا کہ اس مہینے میں بھی کوئی جنگ و جدال والا معاملہ نہ ہو تاکہ حاجیوں کو آنے میں مسئلہ نہ ہو۔ اور ذوالحجہ سے اگلے والا مہینہ اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ حج کر کے آسانی سے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ تو ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا نبی الاسلام نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا، حج کے اعتبار سے امپورٹنٹ ترین مہینہ ہے۔ اس کے فضائل میں کافی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں جو رپورٹ ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقیہ دنوں میں جو نیکیوں کے اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا جو یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یعنی ان نیکیوں کے اعمال میں نوافل بھی شامل ہیں ظاہر ہے، اور اگر 10 ذوالحجہ کو چھوڑ دیا جائے باقی 9 دن روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، تکبیرات، یہ ساری ڈیٹیلز میں نے مجلس 124 میں کور کی ہوئی ہیں۔ نبی الاسلام نے فرمایا کہ کوئی عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا عمل بھی اس کے مقابلے میں کم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کا عمل بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور واپسی پہ نہ اس کا مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ تو صرف وہ اکیلا شہید ایک ایسا ہے جو اس شخص سے بڑھ سکتا ہے جو ان 10 دن میں نیکی کے اعمال کرے، باقی اور کوئی شخص، ایون اگر کوئی رمضان مبارک میں بھی عبادت کرتا ہے، وہ شخص بھی دن کی عبادت کے اعتبار سے اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ ہاں، جہاں تک رات کا معاملہ ہے تو وہ شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس کی تو الگ سے احادیث موجود ہیں، لیکن جو دن کے اعمال ہیں اس میں کوئی بھی عمل ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اب انہی 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ، اور اس دن کا روزہ وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں، انشاءاللہ میں اس کو بعد میں
ڈیٹیل سے بیان کروں گا، کیونکہ یہاں پہ بعض لوگ جو ہیں وہ یوم عرفہ اور 9 ذی الحجہ کو الگ سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں. یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. 1 سال گزرا ہوا، 1 آنے والا. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یوم عرفہ کا روزہ. یہ ہمیں خود بھی رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی رکھوانا چاہیے، اور کوشش کریں انشاءاللہ پاکستان میں یہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ منگل والے دن بنے گا انشاءاللہ تعالی. بدھ والے دن امید ہے کہ عید ہوگی 27 مئی 2026. تو یہ 26 مئی 2026 کو پاکستان میں امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ بنے گا، اگر کل ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اور اس کے پیچھے ڈیٹیل بھی آئی کہ صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا. آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن روزے سے ہیں یا بغیر روزے کے، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ آج کے دن کے روزے کی فضیلت ہے. تو بجائے اس کے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا جاتا، آپ علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا. یعنی اگر آپ نے نوش فرما لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے واپس کر دیا تو آپ روزے سے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا. تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے حج کی وجہ سے یوم عرفہ کا روزہ خود نہیں رکھا ہوا. اس سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی اس پورے ایشو کو ریزالو کر دے گی جس کو ایک فتنہ بنا کے چند سلفی اسکالرز نے، وہابیوں نے پیش کیا ہوا. چند، زیادہ تر تو اسی موقف پہ ہیں جو میرا موقف ہے، لیکن ہمارے جو شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب ہے حفظہ اللہ تعالی، جو کئی سالوں سے سعودی عرب میں مقیم ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک نیا مسئلہ عوام الناس کو بتایا کہ یوم عرفہ جو ہے وہ سعودی عرب کے مطابق ہوگا. روزہ 9 ذی الحج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عرفہ کے ساتھ روزے کا تعلق ہے. یوم عرفہ کی فضیلت میں یہ روزہ ہے. حاجی تو وہاں جا کے فضیلت پالے، اور غیر حاجی اس دن روزہ رکھے. تو روزہ جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہوں گے، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا کے اور علاقے ہوں، یہ مملکہ کے اندر رہنے والے لوگ ہوں، جس دن حاجی عرفہ میں پہنچ جائیں گے، غیر حاجی اس دن روزہ رکھے گا اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ صرف یوم عرفہ تک رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رمضان کے روزے بھی سعودیہ کے مطابق ہوں گے، عید بھی سعودیہ کے مطابق ہوگی، شب قدر بھی سعودیہ کے مطابق ہوگی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس حد تک نہیں گئے، صرف یوم عرفہ تک. تو ان کے وصف کو انشاءاللہ تعالی میں سیٹل کر دوں گا 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں. علمی پوائنٹ نمبر 1، یوم عرفہ کا روزہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ حاجیوں کے لیے ہے ہی نہیں. جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث بیان کر دی، یہ غیر حاجیوں کے لیے. جب یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یوم عرفہ کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو حج پر نہ گیا ہو، یعنی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، سوائے جو لوگ حج پہ نہ جا سکے یا سعودیہ کے ایسے لوگ، وہ تو ظاہر رکھ سکتے ہیں. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. سعودی عرب کے مسلمان تو آٹے میں نمک کے برابر ہے اس کے مقابلے پہ، حاجیوں کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2، اگر یہ غیر حاجی کے لیے ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، تو اس پہ حکم وہی لگے گا جو پوری دنیا کے مسلمان باقی عبادات کے اوپر لگاتے ہیں. کیا رمضان المبارک کا مہینہ ہم سعودیہ کے مطابق کرتے ہیں یا اپنے علاقے کی رویت کو دیکھ کے کرتے ہیں؟ اپنے علاقے کی رویت، اس پہ تو اجماع امت موجود ہے، الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہے اس کے اوپر. تو رمضان المبارک ہم اپنے چاند کے مطابق کرتے ہیں، اسی طریقے سے عیدین کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے چاند کو دیکھتے ہیں. تو یوم عرفہ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں گے، سعودی عرب کے مطابق نہیں دیکھیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 3، آج سے 70-80 سال پہلے تک جب کہ انٹرنیٹ نہیں تھا، انٹرنیٹ کو تو
ہمارے اس ایریا میں آئے ہوئے مشکل سے 30-35 سال ہوئے. چلیں ٹی وی چینلز کو بھی بیچ میں ڈال دیں. 70-80 سال پہلے تک کوئی ٹی وی چینل یہاں پہ موجود نہیں تھا جو براہ راست آپ کو بتا سکتا کہ اس وقت سعودی عرب میں کیا چل رہا ہے. 70-80 سال پہلے تک آج سے یہاں کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ سعودی عرب 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کب آنا ہے, کبھی نہیں پتا ہوتا تھا. یہ تو اس دور میں ہمیں پتا چلنا شروع ہوا ہے ٹی وی چینلز کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے. لہذا پہلے آلموسٹ 1300 سال کے جو مسلمان ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر یہ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یوم عرفہ کس دن آنا ہے. لہذا توصیف الرحمان راشدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ نبی الاسلام کا معجزہ آلموسٹ 1350 سال کے بعد ظاہر ہوا ہے. پہلے 1300 سال کے مسلمانوں کے لیے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے ہی نہیں تھی کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یوم عرفہ کب تھا. یہ تو آج پتہ چلنا شروع ہوا ہے نا, پہلے کے مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ علم الکلام والا پھکی والا جواب ہے, اینٹی وینم. علمی پوائنٹ نمبر 4, دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت رات ہوتی ہے جب یوم عرفہ کا دن آتا ہے. یو ایس اے اور کئی ایک ممالک. اس کا مطلب ہے کہ ان ملکوں میں تو کبھی بھی یوم عرفہ آئے گا ہی نہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ ہم کیلکولیشن کریں گے, تو بھائی کیلکولیشن تو سائنس کی وجہ سے آج آپ کر رہے ہیں نا. پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جی وہ پہلے جو ہے وہ آسٹریلیا کی طرف سے دن چڑھنا شروع ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ جاپان, انڈونیشیا, ملیشیا, پھر انڈیا, پھر پاکستان کرتے کرتے اس طرح ہم دیکھیں گے کہ امریکہ میں دن کب چڑھ رہا ہے. اور بھائی یہ تو سائنس کی برکات ہیں, یہ اجمیر شریف کی برکات نہیں ہے, یہ بغداد شریف کی برکات نہیں ہے, نہ یہ بریلی شریف کی ہے, نہ دیوبند شریف کی ہے, نہ وہابی شریف کی ہے. یہ تو سائنس کی برکت سے آج پتہ چلنا شروع ہوا ہے, پہلے تو ایسا نہیں تھا. ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے کئی ملکوں میں اس وقت رات ہوتی ہے جس وقت کے یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے, لہذا وہ تو اس فضیلت سے محروم رہیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے یوم عرفہ کی ٹرم جو استعمال ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ. میرے بھائی صحیح مسلم کی حدیث میں یوم عرفہ کا جو روزہ ذکر ہوا اس سے مراد 9 ذی الحجہ کا ہی روزہ ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر نبی الاسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اب مجھے بتائیں عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ ہوتا ہے, اس میں 10 محرم کے الفاظ نہیں ہیں. پوری دنیا میں کیا وہابی لوگ سعودی عرب کا 10 محرم دیکھتے ہیں؟ ان کو تو 10 محرم سے ہی چڑ ہے, ان کو تو پتا چل جائے گا کہ بھائی یہ تو ماموں کی کلاس ہونے لگی ہے اور ماموں کے بیٹے کی ہونے لگی ہے, بھانجوں کی ہونے لگی ہے کلاس. تو 10 محرم سے تو ویسے ہی چڑھتے ہیں, تو اس کو تو ذکر ہی نہیں کریں گے, اس لیے آپ کو 10 محرم کے بارے میں کبھی نہیں کہیں گے کہ سعودیہ کے مطابق. دوسری بات, عاشورہ تو کہتے ہیں 10 کو, اور عاشورہ کے لیے 10 محرم ہونا ضروری نہیں ہے. 10 ربیع الاول بھی عاشورہ ہی ہے, اور 10 ذی الحجہ بھی عاشورہ ہی ہے, اور 10 شوال بھی عاشورہ ہی ہے اگر آپ لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. لیکن ٹرم میں ہم عاشورہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم کو. بالکل اس طریقے پہ ٹرم میں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. لہذا ڈیٹ اور یوم عرفہ انٹرچینجبل ہے, جس طرح کہ عاشورہ اور 10 محرم انٹرچینجبل ہے. ہم کسی اور مہینے کے ساتھ اس کو نہیں جوڑتے ہیں, تاریخ کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور وہ بھی محرم کی. لہذا یہ شکوہ کرنا کہ جی یوم عرفہ کے الفاظ ہیں 9 ذی الحجہ کے الفاظ نہیں ہیں, تو بھائی وہاں پر بھی عاشورہ کے الفاظ ہیں, 10 محرم کے الفاظ نہیں ہیں. ہم انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ سے مراد 10 محرم ہے. میں آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتا ہوں. آلموسٹ آج سے کوئی 14 سال پہلے کی بات ہے. 2012 کے اندر G10 کی ایک مسجد جس میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا, پاور مارکیٹ میں مسجد ہے, تو اس کا جو اوپر والا فلور تھا وہاں پہ مختلف اہل حدیث علماء آ کر درس و تدریس کا سلسلہ کیا کرتے تھے. انہی میں ایک مشہور عالم دین اہل حدیث کے خلیل الرحمان چشتی صاحب, اچھا چشتی انہوں نے آج تک اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے, وہ ریورٹ ہوئے میں ہیں, اور ان کے ریورٹ ہونے کی بھی داستان بڑی نرالی ہے. ان کو کسی نے منع کیا تھا کہ تم نے مولانا مودودی کو نہیں پڑھنا, تو انہوں نے اپنے ینگ ایج میں میری پیدائش سے بھی پہلے 70s کے اوائل میں انہوں نے اپنے دوست کو امریکہ سے کال کی, وہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے ہائر ڈگری کے لیے. اس زمانے میں کہتے ہیں میں نے 6000 روپیہ بھجوایا کہ مودودی صاحب کی ساری کتابیں مجھے بھجواؤ.
اور انہیں ساری پڑھی, خلافت و ملوکیت بھی پڑھی. الحمدللہ ان کو یہ مامو جان کے معاملات بھی کلیئر ہو گئے, اور وہ اہل حدیث ہونے کے باوجود پکے الحمدللہ اسی منہج پہ ہیں جو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو ایجوکیٹ کیا اس حوالے سے. لیکن نام انہوں نے آج تک خلیل الرحمان چشتی رکھا ہوا ہے. اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے ان کی علمی خدمات کا اعتراف اپنی ویڈیو میں کیا ہوا ہے. ظاہر ہے یہ آلموسٹ ان کے ایج فیلو ہی بنتے ہیں, تھوڑے ہی ان سے چھوٹے ہوں گے. تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, 2012 کی بات ہے, مسجد کے اندر. اسی دوران ان کو موبائل پہ کال آئی کسی کی کہ جی یوم عرفہ آنے والا ہے اور صحیح مسلم میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے, تو آپ بتائیں کہ ہم سعودیہ کے مطابق رکھیں یا پاکستان کے مطابق. تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا کہ جی آپ سعودیہ کے مطابق رکھیں, کیونکہ یوم عرفہ تو وہاں پہ ہوتا ہے, یہاں تو یوم عرفہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹیلی فون بند ہوا. تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت جان کی ایمان پاؤں تو میں عرض کروں, مجھے بتائیے یہ تو آج آپ انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز کی برکت سے بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں خلیل الرحمان چشتی صاحب 8 سے 100 سال پہلے دنیا میں ہوتے ہیں اور ان سے آگے کوئی پوچھتا کہ یوم عرفہ کا روزہ ہم نے سعودیہ کے مطابق رکھنا ہے یا پاکستان کے مطابق, تو آپ نے تو اسے صلواتیں سنانی تھی کہ تیرا دماغ کام کرتا ہے, ہمیں کیا پتا کہ سعودیہ میں کب چاند نظر آیا اور وہی اپنے ہی چاند کو فالو کرنا ہے. کہتے ہیں ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں پھر اس سے تو لگتا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو فالو کرنا چاہیے. میں نے کہا ہاں جی یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. فوراً انہوں نے رجوع کر لیا, دوسری بات ہی نہیں کی. پھر میں نے باقی دلائل بھی رکھے. ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی, وہ تو میرے ساتھ ڈسکشن سے پہلے ہی قائل تھے کہ پاکستان کے مطابق ڈیٹ کو دیکھا جائے گا, انڈیا والے اپنی ڈیٹ کو دیکھیں گے, ملیشیا والے اپنی ڈیٹ کو دیکھیں گے. یہاں پہ بھی میجورٹی اہل حدیث علماء جو ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو ہی یوم عرفہ کا روزہ رکھواتے ہیں. یہ جو شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی, پتہ نہیں انہوں نے سعودی عرب والوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کر دی ہے, ادروائز ان سے امید نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی حرکت کرتے. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہماری جب یہ ویڈیو ان تک پہنچے گی, اور یقیناً پہنچتی ہے, تو وہ اپنے اس معاملے میں رجوع لائیں گے انشاءاللہ تعالی.